حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مال و مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا ذرا بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اور اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہماری کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالیشان مکان نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواریوں کے لیے گھوڑے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ ہمیں ان کی پرستش سے نہ روکو، ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی اور اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا اور اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دکھایا۔ تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے اور بعد میں اونٹنی کو مارنے لگتے۔ چلنا پھرنا دو بھر کر دیا تھا اور وہ کے مارے کراہتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو۔ وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پانی پینے دو۔ پیاس کو ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا کرم ہے کہ تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ سمود باز نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کی خبر جب آپ صدمے سے نڈھال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ عن قریب تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آسمان پر بادل گرجے، بجلی چمکی اور اس گرج اور چمک اور کڑک کی وجہ سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان نشان عبرت چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی لشکر تباہ شدہ بستی کے قریب سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے اس بستی میں ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے وہاں سے پانی لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اس جگہ کی کوئی بھی چیز استعمال میں نہ لاؤ۔ ناظرین، یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ اللہ کے ایک نبی تھے، جن کے تاریخی واقعات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اسی طرح کے اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔